بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسن بصری سنسان اور گھنے جنگل میں بیٹھ کر غور و فکر کر رہے تھے۔ واقعہ مکمل سنیں۔ حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں ایک متقی پرہیزگار شخص کے جنازے میں شریک ہوا۔ اسے بصرہ کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ تدفین کے بعد لوگ اپنے گھروں کی طرف چلے گئے اور میں قریبی جنگل کی طرف چلا گیا۔ وہاں اللہ عز و جل کی قدرت میں غور و فکر کرتا رہا۔ ایک جگہ بہت گھنے درخت تھے۔ میں نے جب بغور دیکھا تو ان درختوں کے پیچھے ایک غار یعنی گفا نظر آیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا شاید یہ غار ڈاکوؤں اور لٹوروں کی عامہ جگہ ہے۔ جب میں اس غار کے قریب گیا تو دیکھا کہ وہاں نورانی چہرے والا ایک حسین و جمیل نوجوان اون کا جبہ پہنے ہوئے خشوع وجو سے نماز پڑھ رہا تھا۔ میں اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ اس نوجوان نے رکوع اور سجود کے بعد سلام پھیرا اور میری جانب متوجہ ہوا۔ میں نے سلام کیا۔ اس نے جواب دیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اے میرے بھائی، آپ یہاں کے رہنے والے ہیں؟ اس نے کہا ہاں، میں ملک شام کا رہائشی ہوں۔ میں نے پوچھا آپ کو پینے کا انتظام کس طرح ہوتا ہے؟ یہاں جنگل میں تمہیں کھانا کیسے میسر آتا ہے؟ اس نے جواب دیا جب بھوک لگتی ہے تو درختوں کے پتے کھا لیتا ہوں، اور جب پیاس محسوس ہوتی ہے تو جنگل میں موجود تالابوں سے پانی پی لیتا ہوں۔ میں نے کہا اے نوجوان، میری خواہش ہے کہ میں تمہیں عمدہ آٹے کی 2 روٹیاں پیش کر دیا کروں تاکہ تم انہیں کھا کر عبادت پر قوت حاصل کر سکو۔ وہ نوجوان کہنے لگا ان باتوں کو چھوڑیے، میں نے کئی سالوں سے کھانا نہیں کھایا، پتے کھا کر ہی گزارا کر رہا ہوں۔ میں نے کہا اگر تم ہمارے کھانے کو قبول کر لو تو ہماری خوش قسمتی ہوگی۔ تم ہماری طرف سے کچھ نہ کچھ قبول کر لو تاکہ ہمیں برکتیں حاصل ہوں۔ وہ نوجوان بولا اچھا، اگر تم واجد ہو تو جو کی چنے کی 2 روٹیاں لے آؤ اور سالن کی جگہ نمک لانا۔ آپ فرماتے ہیں پھر میں اس نوجوان کے پاس چلا گیا اور 2 روٹیاں پکوائیں، ان پر نمک رکھا اور واپس جنگل کی طرف چل دیا۔ جب میں غار کے قریب پہنچا تو وہاں منظر دیکھ کر میں بہت حیران ہوا۔ میں نے دیکھا کہ وہ ایک خونخوار شیر غار کے دہانے پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے دل میں آیا ایسا نہ ہو کہ اس خونخوار درندے نے اس نوجوان کو کھا ڈالا ہو۔ میں بہت پریشان ہو گیا۔ پھر میں ایک اونچی جگہ پر چڑھ گیا جہاں سے غار کا اندرونی حصہ نظر آ رہا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ نوجوان صحیح و سالم ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں سربا سجود ہے۔ میں نے بلند آواز سے پکارا اے میرے بھائی، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو اپنے آس پاس کے حالات سے بے خبر ہے، شاید عبادت الہی میں مشغولیت کی وجہ سے تجھے باہر کے حالات کی خبر نہیں۔ میری یہ آواز سن کر نوجوان نے نماز میں تقدیم کی اور سلام پھیرنے کے بعد کہنے لگا اے اللہ کے بندے، تو نے ایسا کیا چیز دیکھ لی جس کی وجہ سے تجھے اتنی پریشانی ہو رہی ہے؟ تو میں نے کہا وہاں دیکھو، غار کے دہانے پر ایک خونخوار شیر گھات لگائے بیٹھا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ابھی حملہ کر دے گا۔ اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا اے خدا کے بندے، اگر تو اس ذات سے ڈرتا ہے جس نے اس شیر کو پیدا کیا تو یہ تیرے لیے بہت بہتر تھا۔ پھر اس نوجوان نے شیر کی طرف متوجہ کی اور کہا اے درندے، بے شک تو اللہ کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ اگر مجھے بارگاہ خداوندی سے حکم ملا ہے کہ تو مجھے کوئی نقصان پہنچائے تو پھر تجھے روکنے کی قدرت نہیں رکھتا، اور اگر تجھے اللہ رب العزت کی طرف سے حکم نہیں ملا تو پھر مجھے تیرا کوئی خوف نہیں۔ پھر تیری بہتری اسی میں ہے کہ تو یہاں سے چلا جا، خام خواہ میری اور میرے بھائی کی ملاقات میں حائل ہو رہا ہے۔ تبھی اس نیک خصلت نوجوان نے اپنی بات مکمل بھی نہ کی تھی، وہ شیر دہاڑنے لگا اور دم ہلاتا ہوا وہاں سے اس طرح بھاگا جیسے اپنا کوئی شکار نظر آ گیا ہو۔ جب شیر چلا گیا تو میں اس نوجوان کے پاس آیا اور یہ کہتے ہوئے 2 روٹیاں اس کے سامنے رکھ دیں اے میرے دوست، جو چیز تو نے طلب کی تھی وہ حاضر ہے۔ اس نے 2 روٹیاں لیں اور انہیں حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا، پھر وہ رونے لگا۔ روتے روتے اس کی ہچکیاں بند ہو گئیں۔ پھر اس روٹیاں نیچے رکھ دیں اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا اے میرے پاک پروردگار، میں تجھے اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے کر التجا کرتا ہوں، اگر تیری بارگاہ میں میرا کچھ مرتبہ و مقام ہے اور میں تیری بارگاہ میں مردود نہیں بلکہ مقبول ہوں تو اے میرے اللہ مجھے اپنے قرب خاص سے بلا لے اور میری روح قبض فرما لے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں تبھی اس نوجوان کی یہ دعا مکمل کی تھی کہ فوراً اس کی روح پرواز کر گئی اور میں واپس اپنے علاقے میں آیا اور چند متقی اور پرہیزگار لوگوں کو جمع کیا تاکہ ہم اس نوجوان کی تہجیج و تکفین کر سکیں، اور ان ساتھیوں کو لے کر غار کی طرف چل دیا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو دیکھا غار میں تو کوئی موجود نہیں۔ جسم خوش نصیب نوجوان کی لاش میں سے ابھی یہاں چھوڑ کر گیا تھا وہاں اس کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ میں
حیران و پریشان تھا آخر اس کی لاش کہاں غائب ہو گئی۔ اچانک مجھے ایک غیبی آواز سنائی دی اور کہنے والا کہہ رہا تھا کہ اے ابو سعید، اپنے رفقا سے کہو کہ وہ واپس چلے جائیں، اس نوجوان کی لاش ابھی نہیں ملے گی کیونکہ اس کی لاش کو وہاں سے اٹھا لیا گیا ہے۔ ایسے ہی سچے واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔